پتوں کی شہر جس کے لیے چیئرمین شکریہ پاکستان ڈاکٹر احسان الہی ظہیر رہنما تحریک جوانان پتوں کی ضلع بنوانے کی تگودو میں ہے اور پتوں کی صحافی برادری بھی ہے. اس جدوجہد میں پیش پھولوں کے شہر کی ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائیں. لاہور سے جنوب کی جانب اگر جی ٹی روڈ پر سفر کیا جائے تو 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر آتا ہے جس کا نام پتوکی ہے. پتوکی کے پس منظر میں اگر جھانک کر دیکھا جائے تو کئی صدیاں پہلے یہ ہندوؤں کے ایک دیوتا پٹوان سے منسوب تھا جو کسی زمانے میں اسی شہر میں رہا کرتا تھا. پتوکی کا شمار صوبہ پنجاب کے اہم ترین شہروں میں ہوتا ہے. یہ شہر لاہور، ملتان، شاہراہ، جی ٹی روڈ پر واقع ہونے کے بنا پر تعلیمی، ثقافتی اور کاروباری اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتا ہے. بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ پھول اور پھل اسی سرزمین کی پیداوار دکھائی دیتے ہیں. پتوکی کے چاروں اطراف سے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی پھولوں کی بے حد و حساب نرسریوں اور پھلوں کے باغات کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں. جی ٹی روڈ پر جو ہی پتوں کی شہر ختم ہوتا ہے تو دونوں اطراف پر جا بجا پھیلے ہوئے پھولوں کی لمبی قطار در قطار نرسریاں دیکھنے والوں کو رومانوی ماحول میں لے جاتی ہیں. جہاں قدرت نے اس منفرد شہر کو کپاس، گنا، گندم اور ہر نوعیت کے پھل اور پھولوں کی نعمت سے نوازا ہے، وہاں یہ شہر پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. اس کے باوجود یہ شہر دریائے راوی کے مشرقی کنارے صرف 28 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، لیکن اس شہر کا پانی اس قابل نہیں ہے کہ اسے پیا جائے. یہی وجہ ہے کہ پورے شہر کا پانی ایک بڑی پائپ لائن کے ذریعے 20 کلومیٹر مغرب میں واقع ایک قصبے حلہ سے لایا جاتا ہے اور مقامی انتظامیہ پانی کی سپلائی دن میں صبح اور شام مخصوص اوقات میں کرتی ہے. تحصیل پتوکی میں 130 سے زائد فیکٹریاں اور کارخانے جی ٹی روڈ کے ارد گرد موجود دکھائی دیتی ہیں، جن میں پتوں کی شوگر ملز، والس آئس کریم، سینچری پیپر اینڈ بورڈ ملز، اشرف کاٹن ملز، رفان بیسٹ فوڈ نمایاں ہیں. پتوں کی شہر شرح خواندگی کے اعتبار سے اپنی منفرد پہچان آپ رکھتا ہے، جہاں سکول، کالجز، یونیورسٹی آف ویٹرنری سمیت تعلیمی اداروں کی تعداد 300 سے زیادہ بنتی ہے، جن میں گورنمنٹ ڈگری کالج پتوکی سمیت تعلیمی میدان میں نمایاں حیثیت رکھنے والے درجنوں نجی ادارے قائم ہیں. پتوکی ریلوے اسٹیشن کو بھی یہاں کے قابل ذکر مقامات میں اہم مقام حاصل ہے. لاہور سے کراچی جانے والی مین ریلوے لائن پر درجنوں ٹرینیں یہاں سے ہر روز گزرتی ہیں اور سینکڑوں مسافروں کا یہاں آنا اور جانا معمول کی بات ہے. لیکن تاریخی اہمیت کا حامل ریلوے اسٹیشن اب بھی مقامی لوگوں کے لیے ایک منفرد تفریح گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں شام ڈلے شہر کے منچلے پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوستوں سے خوش گپیوں کے ساتھ آنے جانے والی ٹرینوں سے اترنے والے مسافروں کو دیکھ کر متحرک زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں. اس ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی 2 گہرے اور پختہ پانی کے تالاب نظر آتے ہیں، جہاں سے کبھی ریلوے اسٹیم انجن رواں دواں رہنے کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے، لیکن جب اسٹیم انجن کو ختم کر دیا گیا یہ تالاب اب آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتے ہیں. ریلوے املاک کی بربادی اور عدم دیکھ بھال کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن پتوں کی بھی رفتہ رفتہ اپنی اہمیت کھوتا چلا جا رہا ہے. پتوں کی شہر اور گرد و نواح کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں سے تعلق رکھتی ہے، لیکن چوں جہاں تعلیم عام ہوتی چلی گئی، مقامی لوگ برادری سسٹم اور قوم پرستی کو خیر بات کہتے چلے گئے. اس کے باوجود کہ یہاں سیر و تفریح کے مواقع اور کھیل کے وسیع میدان نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر بھی پتوکی کے نوجوان ستاروں پر کمند ڈالنے اور حصول تعلیم کے لیے بے چین دکھائی دیتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کا عزم رکھتے ہیں. Environment of the world was very clean and healthy, but now it has totally changed. Our gigantic glaciers are melting, our sea level is increasing, and we have lost thousands among these due to floods. On the other side, we are facing water shortage. Our dams are
बहरकैफ हर शहर की तरह पत्तों के शहर भी खूबियों और खामियों का हसीन इम्तिजाज है। जहां बेशुमार खूबियां इस शहर ने अपने दामन में समोई हुई हैं, वहां चोरी डाकों की शक्ल में कुछ बुराइयां भी इस शहर के दामन में छुपी हुई हैं। फूलों के नाम से जाना जाने वाला ये शहर पत्तों की पंजाब के दीगर बड़े शहरों की तरह जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन है, मगर अब तक जिला का दर्जा हासिल नहीं कर सका।